الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ریٹائرڈ جسٹس نذیر احمد غازی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مولانا الیاس قادری صاحب زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ مولانا الیاس صاحب جو تھے انہوں نے شروع میں واقعی بڑا کام کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے آدمی نہیں، سادہ آدمی ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام دشمنوں نے لگا دیے ہیں، ساتھ کچھ شرارتی لوگ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ ان کو برباد کر دیں گے۔ اب ان کے لیے شخصیت پرستی اتنی زیادہ کر دی۔ ویسے تو علماء کرام نے ان کے جتنے بھی اعتراضات تھے سب کا جواب دے دیا ہے، لیکن یہ ایک بات ایسی تھی میں نے چاہا کہ موصوف کو اس کا مدلل جواب دے دیا جائے۔ مولانا الیاس قادری صاحب زیادہ پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں ہیں، آج انشاءاللہ ایسی سند دکھاؤں گا اور ایسے مفتی کی سند دکھاؤں گا کہ جن کو پورا پاکستان مفتی اعظم مانتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا اس پر ہی بات ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آخر میں ایک ویڈیو بھی چلاؤں گا جس کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کون کون سے لوگ مولانا الیاس قادری صاحب کو عالم دین مانتے ہیں اور اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے علم دین کہاں سے حاصل کیا؟ ان کے پاس سند ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوالات آئے دن سوشل میڈیا پر پوچھے جاتے ہیں اور بہت سارے حسد کرنے والے لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ مولانا الیاس قادری صاحب عالم دین نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، انہوں نے کہیں سے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کو یہی سند دکھانے جا رہا ہوں۔ دارالعلوم امجدیہ کراچی کے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو وصال فرما گئے ہیں، ان کی کتاب ہے وقار الفتاوی جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اس کے اندر مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا مولانا الیاس قادری کے بارے میں بتائیں، تو مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مولانا الیاس قادری صاحب 22 سال میرے پاس مولوی بنا، یعنی عالم بنا۔ مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا ہے اور اپنی فتاوی کی کتاب میں اس بات کو تحریر فرمایا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ میری شاگردی میں 22 سال میں عالم بنے ہیں۔ آج 8 سالہ درس نظامی پڑھنے والا اپنے آپ کو علامہ کہتا ہے، 2 سالہ تخصص کر لے اور پھر وہ اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے۔ مولانا الیاس قادری صاحب 22 سال مفتی اعظم کی شاگردی میں اگر علم دین حاصل کر لیں، پھر وہ مفتی اعظم پاکستان یہ فتویٰ بھی جاری فرما دیں کہ الیاس قادری میرے پاس 22 سال میں عالم بنا ہے، تو وہ لوگ جو بلا تحقیق فتوے لگاتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں کہ الیاس قادری صاحب زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے لیے بہترین پھکی ہے اور وہ غور فرمائیں، بلا وجہ بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کوئی بکواس نہیں کرنی چاہیے۔ نذیر احمد غازی صاحب کا تعلق اصل میں مناج القرآن سے ہے اور مناج القرآن والے بہانے سے امیر اہل سنت کی برائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس تحریک سے آپ وابستہ ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ، اس تحریک کے بانی تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے پاس تو سند نہیں ہے، جبکہ سند موجود ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں ہے، اصل ہے علم۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سند یافتوں کو میں نے دیکھا ہے جو بغیر سند یافتہ ہیں وہ ان کی شاگردی کریں، یعنی سند یافتہ بغیر سند یافتہ کی شاگردی کے قابل ہیں، تو سند کوئی چیز نہیں، اصل ہے علم۔ جس الیاس قادری صاحب کو آپ نے کہا ہے وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، ان کے ایک عام سے مرید سے آپ ملاقات کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علم کیا چیز ہوتی ہے۔ اصل میں آپ کو غلط فہمی شاید وہاں سے ہوئی ہے کہ مدنی مذاکروں میں امیر علیہ سنت سے سوال ہوتا ہے، بعض اوقات آپ مفتی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ جواب ارشاد فرما دیں، تو یاد رکھیے جس درخت میں پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ عاجزی و انکساری اللہ کو پسند ہے، علم سکھاتا ہی عاجزی و انکساری ہے۔ علم کے سبب شیطان کو تکبر آ گیا تھا، میرے پاس علم ہے۔ نذیر احمد غازی صاحب آپ کے پاس بھی علم ہے، اور کون سا علم ہے؟ دنیاوی علم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جس کو انگلش پڑھنی آتی ہے، انگلش بول سکتا ہے، وہ تو پڑھا لکھا ہے، جس کو انگلش بولنی نہیں آتی وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ جو تو کسی جاہل انگریز کو اٹھا کے دیکھ لیں جس کو پڑھنا نہیں آتا مگر انگریزی وہ بھی اچھی بول لیتا ہے، اس کا مطلب وہ بھی پڑھا لکھا ہے۔ علم کا مطلب ہی جاننا ہے، یعنی جس کے پاس علم ہے، معلومات ہے، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، اور علم دین ہی کی شان و عظمت ہے۔ دنیاوی علم کی کوئی فضیلت آخرت میں نہیں ہے، وہ علم کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس قادری صاحب کو دیا ہے اور اعلیٰ حضرت کا فیضان خصوصی ان پر جاری ہے،
وہ اعلی حضرت کے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کے سمندر عطا فرمائے تھے اور اپنے زمانے کے ایسے عالم تھے، آپ کے مقابلے کا عالم اس زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا، اور نہ آج تک کوئی ایسا آیا جو اعلی حضرت کا مقابلہ کر سکے۔ اس صدی میں اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس قادری صاحب کو ایسے علم سے نوازا ہے، ایسی حکمت سے نوازا ہے، گویا قرآن کی اس آیت کے مصداق ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ تو امیر اہل سنت کو اللہ نے حکمت بھی دی ہے، تدبر بھی دیا ہے، حلم و بردباری بھی عطا فرمائی ہے، اور آپ کو ایسی حکمت دی ہے جس حکمت کے تحت دنیا کے 200 ملکوں میں دعوت اسلامی کا کام پہنچ چکا ہے۔ اور دوسرا اعتراض موصوف نے یہ کیا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کو کچھ شر پسندوں نے گھیرا ہوا ہے، یعنی نگران شورا اور اراکین شورا، وہ شورا کے جس نے اپنی حکمت عملی کے تحت امیر اہل سنت سے تربیت لے کر پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے کام کو پہنچا دیا ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں، یو کے میں، ساؤتھ افریقہ میں، ساؤتھ کوریا میں، کینیڈا میں، نہ جانے کون کون سے ملکوں میں دعوت اسلامی کا کام پہنچ چکا ہے، اور یہ اراکین شورا اپنی زندگیاں وقف کر کے دنیا کے ملکوں میں سفر کرتے ہیں، دین کے پیغام کو دنیا میں پہنچا رہے ہیں، اور آپ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ شر پسند ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، بغیر تحقیق کے آپ نے بات کی ہے۔ موصوف نے یہ اعتراض کیا کہ الیاس قادری صاحب کی باتیں مدنی چینل پر کیوں ہوتی ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے جس چینل پر آپ کام کرتے تھے، اس چینل پر آپ اولیاء کرام کی سیرت لوگوں کو نہیں بتاتے تھے؟ کیا روزانہ آپ اللہ اور اس کے رسول ہی کی باتیں کرتے تھے؟ اگر کسی مرید کو اس کے پیر کی سیرت بتا کر اس کی اصلاح کی جا رہی ہے، اس کو سچ بولنا سکھایا جا رہا ہے، اس کو سنتوں پر عمل کا جذبہ دلایا جا رہا ہے، اسے قرآن حدیث کا علم سیکھنے کا جذبہ دلایا جا رہا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ پیر کامل ہو اور شریعت پر چلنے والا ہو، اس بات کا اقرار آپ بھی کرتے ہیں کہ ہرگز شخصیت پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ حضور کی سیرت امیر اہل سنت نے اپنائی ہوئی ہے، اور یہ سیرت بچوں میں منتقل کی جا رہی ہے، جو سامنے نظر آتا ہے، جو دکھتا ہے، جس سے بندہ محبت کرتا ہے، اس کے طریقے پہ چلنا اس کو اچھا لگتا ہے، اور یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں پیڑاں اور تے پھکیاں اور۔ اصل میں آپ کو مسئلہ یہ کہ دعوت اسلامی والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا عرس مناتے ہیں یا آپ کی شان بیان کرتے ہیں، یہ تکلیف ہے آپ کو۔ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، یہ تکلیف آپ کو ہے، کیونکہ مناجیوں کو سب سے بڑا پرابلم ہی دعوت اسلامی سے یہ ہے کہ یہ شان صحابہ کیوں بیان کرتی ہے۔ ہم اہل بیت کی شان بھی بیان کرتے ہیں اور صحابہ کی شان بھی بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آپ جیسے بونگیاں مارنے والے مارتے رہے اور مارتے رہیں گے، کوئی سے فرق نہیں پڑتا۔ جب اہل حق عروج پکڑتے ہیں تو پھر حاسدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر کچھ نہ کچھ تو انہوں نے بولنا ہوتا ہے، اور آپ نے بڑے طریقے سے جناب بات کی، اور بات کر کے آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے اوپر تو غور کریں، آپ دوسروں کو ان پڑھ کہتے ہیں، آپ پاس کیا علم ہے؟ آپ نے اردو کی چند کتابیں پڑھ لی ہیں، تو اردو کی چند کتابیں پڑھنے سے بندہ عالم بن جاتا ہے، اس کو بس علم آ جاتا ہے؟ یا انگلش بولنا آپ کے نزدیک علم والا ہونا ہے؟ پھر آپ کی سوچ پر افسوس کرنے کو دل چاہتا ہے۔ آخر میں ایک ایسے پیر کی ویڈیو چلا رہا ہوں کہ جو خود مفتی بھی ہیں، پیر بھی ہیں، حضرت علامہ مفتی تنویر احمد صاحب نقشبندی مدظل العالی نے، جو خود علم والا ہوتا ہے وہ علم والے کی قدر کرتا ہے، جو خود مخلص ہوتا ہے وہ دوسرے مخلص کی قدر کرتا ہے، اور انہوں نے بھی قدر کر کے بتائیے۔ یہ کلپ سماعت فرمائیے۔ عقیدہ ملتا ہے تو اعلی حضرت کے فقیروں سے اور امت پر احسان ہے مولانا محمد الیاس قادری کا۔ بڑے بڑے پیروں کے چراغ بجھ گئے، یہ جنہوں نے کبھی کام نہیں کیا تھا، اپنے بزرگوں کی قبروں کو بیچ بیچ کر عقیدتے لے رہے تھے۔ یہ میرے جملے سخت ہیں، لیکن میں آپ خود پیر ہوں، میں خود پیر ہوں۔ اگر پیر کا بیٹا ہی پیر ہوتا ہے تو میں بہت بڑا پیر ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اور جو پیر عقیدت کے لحاظ سے یا احترام کے لحاظ سے یا کسی کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے کینہ رکھے، بغض رکھے، وہ پیر ہو سکتا؟ وہ پیر ہو سکتا؟ پیر کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، صفات ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ پیر غیرت کے لحاظ سے بھی بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، اور سخاوت کے لحاظ سے بھی سمندر رکھتا ہے۔ میں آج بول رہا ہوں، مولانا الیاس قادری صاحب کا نام میں نہ لوں تو ان کی شان میں نہ تو فرق آنا ہے تو نہ ہی کوئی اضافہ ہونا ہے، لیکن ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ احترام ہے، ہمارا یہ پاکیزہ منصب ہے کہ جو بھی حضور کی غلامی کا، دین کا، مسلک کا کام کرے، ہم ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے سلام کریں۔ اور اگر سارے پیری ایسے ہو جائیں جیسے بندہ ناچیز ہے، یہ سارے پیری، یہ میں دعوت دے رہا ہوں، آپ تو خوش ہو، سارے پیری ایسے ہو جائیں
کہ جو کرنے والے کام ہیں ان کو دیکھ کر خوش ہو جائے. ہیں جب لوگ مریدوں کی قطاریں بنانے میں لگے ہوئے تھے, بلڈنگیں بنانے میں لگے ہوئے تھے, کارخانے اور فیکٹریاں لگانے میں لگے ہوئے تھے, اے امام محمد رضا کے نوکر مولانا محمد الیاس قادری, تجھے دونوں آنکھوں سے سلام ہو, تو نے طریقت میں بھی پہرا دیا ہے, مصطفیٰ کی شریعت کی نوکری کر لی اور امت کو نعرہ دیا ہے. کیا اب میں لگاؤں گا, آپ نے بولنا ہے. امت کو نعرہ دیا ہے. صاحبوں ہماری تقریریں آپ نے کلپ سماعت فرمایا, سن کر آپ کو مزہ آ گیا ہوگا. دیکھیں ایک طرف برائی کرنے والے ہیں, ایک طرف امیر علیہ السنت سے محبت کرنے والے لوگ بھی ہیں جو قدر کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. دعوت اسلامی دنیا میں کام کر رہی ہے, اس کے بارے میں وساوس میں نہ آئیں. یہ دعوت اسلامی تو ہے جو ہزاروں علماء اس امت کو دیتی ہے, ہزاروں حفاظ کرام اس امت کو دیتی ہے. یہ دعوت اسلامی تو ہے جو بچوں اور بڑوں کی اصلاح کر رہی ہے, بوڑھوں کی اصلاح کر رہی ہے. اور آج ہی سے نہیں, جب سے دعوت اسلامی بنی ہے اس پر کیچڑ اچھالنے والے اچھالتے رہے اور اپنے آپ کو گندا کرتے رہے اور کرتے رہیں گے. انشاءاللہ دعوت اسلامی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. سورج پر تھوکنے سے تھوک اپنے ہی منہ پر آتا ہے. تو دعوت اسلامی پر تھوکنے والے وہ جب سر اٹھا کر دیکھتے ہیں کام کو, ان کی اپنی ٹوپی گر جاتی ہے. دعوت اسلامی عروج پکڑتی جا رہی ہے کیونکہ یہ اللہ کے ولی کی تحریک ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عروج بخشتا رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.